السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہی ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دادی جان ابھی شام کی چائے پی کر فارغ ہی ہوئی تھیں کہ حیدر اور راضیہ نے انہیں آ کر سلام کیا۔ دادی نے سلام کا جواب دے کر کہا، ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا کہانی سنانے کا۔ دونوں نے کہا، دادی جان رات کو اسکول کا سبق یاد کرنا ہے تو سوچا ابھی آپ سے کہانی سن لیں۔ اچھا چلو ایسا ہے تو اب میں آپ کو آپ کے 9ویں امام اور 11ویں معصوم کی زندگی کے بارے میں سناتی ہوں۔ حیدر نے کہا، دادی جان اگر آپ اجازت دیں تو آج پہلے میں 8ویں امام علی رضا کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ دادی نے کہا، جی بیٹا کیوں نہیں۔ حیدر نے کہا، امام رضا علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ تھا۔ مدینہ کے علماء جب کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتے تھے تو آپ کے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بے حد کمی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے صحرا میں جا کر سب کو جمع کیا اور پھر دعا کی تو بہت زیادہ بارش برسی۔ راضیہ نے کہا، مامون نے آپ کو زبردستی اپنا ولی عہد بنایا لیکن امام نے اس کی ظالم حکومت کو کبھی بھی نہیں مانا تھا۔ دادی نے کہا، شاباش میرے بچوں، اب میں تمہیں 9ویں امام کے بارے میں بتاتی ہوں۔ امام محمد تقی امام علی رضا علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ خضران بہت نیک اور اچھی خاتون تھی جو سبیکہ کے نام سے بھی مشہور تھیں۔ آپ کی ولادت رسول اللہ کے شہر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام محمد تقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9ویں جانشین اور ہم مسلمانوں کے 9ویں امام ہیں۔ امام رضا کو اپنے اکلوتے بیٹے جواد سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ جواد کون ہے؟ حیدر نے اچانک پوچھا۔ دادی نے کہا، امام محمد تقی علیہ السلام کا نام محمد اور لقب تقی اور جواد ہے۔ راضیہ نے کہا، دادی جان یہ لقب کیا ہوتا ہے؟ دادی جان نے پیار سے جواب دیا اور بولا، ہر بچے کی پیدائش پر اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے لیکن جن خاص صفات کی بنا پر جس نام سے لوگ اسے پکارتے ہیں اسے لقب کہا جاتا ہے۔ لقب ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حیدر نے کہا، اچھا اسی لیے انہیں امام جواد بھی کہا جاتا ہے؟ دادی نے کہا، ہاں، جواد کے معنی ہیں بہت زیادہ خیر و برکت والا۔ آپ کی ولادت سے پہلے امام رضا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے دشمن خوش تھے کہ سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا، لیکن امام محمد تقی کی ولادت ہوتے ہی سارے دشمن مایوس ہو گئے، اس لیے آپ کو بے حد خیر و برکت والا بچہ بھی کہا گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو کمرے میں آپ کے نور سے مکمل روشنی ہو گئی۔ آپ کی ولادت پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوگا۔ اسی لیے آپ ابھی فقط 3 دن کے ہی تھے کہ آپ نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت ادا کیا۔ دادی نے کہا، اچھا بچوں اب آگے سنو۔ امام رضا لوگوں سے کہتے تھے، میرے بعد میرا بیٹا جواد یعنی امام محمد تقی تمہارا امام اور رہبر ہے۔ امام جواد نے اپنے بابا امام رضا کے ساتھ صرف 5 سال گزارے۔ عباسی خلیفہ مامون رشید زبردستی امام رضا کو مدینہ سے خراسان لے گیا تو امام جواد اپنے بابا کی دوری سے بے حد غمزدہ ہوئے، اسی لیے آپ کے بابا وہاں سے بھی اپنے بیٹے کو خط لکھتے تھے۔ جب مامون رشید نے امام رضا کو شہید کر دیا تو امام جواد نے امت کی امامت سنبھال لی۔ آپ صرف 8 سال کی ہی عمر میں امام بن گئے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنی کم سنی میں امام کیسے بن گئے؟ تو آپ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں لوگوں سے باتیں کیں اور کم سنی میں ہی خدا کے پیغمبر بنے۔ حضرت سلیمان بھی کم سنی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے، اور اب خدا نے یہ چاہا کہ میں کم سنی میں تمہارا امام بنوں۔ بچوں، امامت کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کے شیعوں کو امام جواد کی کم سنی دیکھ کر آپ کی امامت پر شک ہونے لگا۔
یہ سوچ کر انہوں نے امام سے بہت سے مشکل سوالات پوچھے۔ امام نے تحمل اور سکون سے سب کے سوالات سن کر ان کے جوابات دیے۔ اس طرح سب لوگ جان گئے کہ امام جواد ہی سچے امام اور رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ امام جواد بہت نیک اور عبادت گزار تھے اور ان کے زمانے میں کوئی بھی آپ جیسا نہیں تھا۔ امام جواد کی اچھائیاں اور نیک کام دیکھ کر اسلام کے دشمن آپ سے حسد کرنے لگے۔ وہ کسی نہ کسی طرح انہیں ستاتے رہتے تھے، لیکن امام نے صبر سے تمام سختیوں کا مقابلہ کیا۔ امام جواد نے بھی دوسرے اماموں کی مانند بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ امام جواد نے لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دی۔ آپ نے اسلام سے دشمنی کرنے والے ظالموں کی کبھی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ سب لوگ آپ کی اچھی باتوں اور اچھی عادتوں کی وجہ سے آپ کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ کی اس شہرت سے بادشاہ مامون بے حد خوفزدہ تھا، اسی لیے جب آپ 9 سال کے ہوئے تو اس نے آپ کو مدینہ سے بغداد بلا لیا۔ آپ بے حد شجاع انسان تھے۔ ایک مرتبہ آپ بچوں کے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک شور مچا کہ بھاگو بھاگو، بادشاہ آ گیا۔ سارے بچے خوف سے بھاگ گئے، لیکن آپ اپنی ہی جگہ پر کھڑے رہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خود ہیبت زدہ ہو گیا۔ عباسی خلیفہ مامون جب اپنے دربار میں کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتا تھا تو آپ کو بلا لیتا تھا۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹی ام الفضل سے آپ کی شادی کر دی۔ ام الفضل اپنے باپ کی طرح بہت بری عورت تھی، اس لیے امام جواد اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ مامون کے مرنے کے بعد اس کا بھائی معتصم خلیفہ بن گیا۔ یہ بھی بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو کم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن پوری طرح ناکام ہوا۔ آخر کار اس نے حکم دیا کہ آپ کو زہر دے دیا جائے۔ چنانچہ امام کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، جس سے امام شہید ہو گئے۔ آپ کو بغداد کے نزدیک اپنے دادا امام موسیٰ کاظم کے برابر میں دفن کیا گیا۔ بعد میں اس جگہ کا نام کاظمین ہو گیا، یعنی 2 کاظم، امام موسیٰ کاظم اور ان کے پوتے امام محمد تقی علیہ السلام۔ دادی نے کہا، آج امام ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ہمیں نیک کام کر کے امام کو خوش کرنا چاہیے۔ بچوں نے ایک ساتھ کہا، ہم نیک انسان بننے کی پوری کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں آپ ضرور بتائیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اچھی چیز کو شیئر کرنا ویسے بھی صدقہ ہے، اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ ہے۔